بے لوث ہوتی ہیں، کوئی غلط پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات صمد ذات ہیں، بے نیاز ذات ہیں۔ ان کو کسی کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہو، شفقت کرنی ہو، مہربانی کرنی ہو، تو اس کے اندر غرض نہیں ہوتی، کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ صمد ذات کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ جس کو مرضی نقصان پہنچانے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس کو مرضی فائدہ پہنچا دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر شاہی تخت پر بٹھا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نمرود کو تخت سے اٹھا کر اس کے اپنے وزیروں سے مشیروں سے جوتے پڑھوائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرعون کا جب دماغ خراب ہو جائے تو اس کو پانی کے اندر غرق کر دے۔ جو فرعون اپنے تخت بچانے کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 بچوں کو شہید کیا، ایک روایت میں آتا ہے 90,000 بچوں کو شہید کرنے والا، صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ لیکن کب تک؟ اللہ رب العزت نے پانی کے اندر ایسا غرق کیا، ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ آج تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے کچھ لوگ، کچھ طلباء طالبات بیرون ملک جاتے ہیں وزٹ پر۔ میں ایک تحریر بھی پڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا پر ایک پکچر بھی چل رہی تھی کہ ہمارے مسلمان، نام کے مسلمان، کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ کسی کافر کے لیے فاتحہ پانی نہیں ہوتی۔ فرعون کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، وہ دعا فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ بنائیں۔ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعلق ہوگا، کچھ نہ کچھ بات کانوں سے ٹکراتی رہے گی، جس سے پتہ چلتا رہے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا، کہاں کیا معاملہ کرنا ہے، کہاں کیا معاملہ نہیں کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام جنازہ تیار ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام نے شفقت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے، کیونکہ حضور پر بھی شفقت غالب تھی، مہربانی غالب تھی، تو آپ نے جنازہ کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ لیکن حضور پر مہربانی غالب تھی، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے آیات اتاری اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے لاڈلے، اپنے پیارے کو تھوڑی سی ڈانٹ پلائی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ ایک مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ چاہے ان کے لیے استغفار کرے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اس لیے کافروں کے لیے جتنی مرضی استغفار کر لیں، جتنی مرضی اللہ سے توبہ کر لیں، جب وہ دنیا سے کفر کی حالت میں چلیں گے پھر نہیں بخشے جائیں گے۔ تو فرعون کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہم مسلمانوں کے۔
کہ ایک ایسا وطن حاصل کیا جائے، ایک ایسی سرزمین قائم کی جائے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو، اللہ کا قانون اس ملک کے اندر چلے، اللہ کی حکمرانی اس ملک کے اندر چلے۔ آج بدقسمتی سے 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، ہم آزاد ابھی تک نہیں ہوئے۔ 75 سال آزاد ہو گئے ہیں، آزاد ہوئے جو، لیکن ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ ہمارے اندر رسومات ہندوانہ ہے، ہمارا چال چلن ہندوانہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہندوانہ ہے، ہمارے لین دین معاملات ہندوانہ ہیں۔ ابھی تک ہم نے ہندوازم کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہم آزاد کیسے ہوئے؟ اگر صرف انگریز سے آزادی حاصل کرنی تھی، وہ تو جب ہم ہندوستان میں تھے اسی وقت حاصل کرنی تھی، پھر یہاں ملک پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ملک پاکستان بنانے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ ہم ایسی سرزمین پر، ایسے ملک پر مکمل طور پر اللہ کی حکمرانی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ 14 اگست آتا ہے، ہم جھنڈے لگا کر بینر لگا کر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں۔ آج ہمارے دفتروں کے اندر ہمارے جس کو پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کے اندر یہ معیار ہے کہ جس نے بھی جھنڈا لگایا ہے وہ پاکستان کا محب ہے، چاہے اندر سے بہترین کینچی کے ساتھ اسی پاکستان کو کاٹ رہا ہے، صحیح تیز کینچی کے ساتھ کاٹنے والا، لیکن اوپر سے اس نے اپنی گاڑی پر جھنڈا لگایا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا محب وطن ہے۔ یاد رکھیں، ملک پاکستان کو اللہ سے مانگنے والے بھی علماء ہیں، ملک پاکستان کو بنانے والے بھی علماء ہیں، اور ملک پاکستان کو بچانے والے بھی علماء ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ علماء بچپن سے چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور اللہ اللہ کرنے والے، اپنے آپ کو سادہ مزاج رکھنے والے، سادہ طبیعت رکھنے والے، ان کی مزاج کے اندر سادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب سے الف با تا سا شروع کیا تو کہاں بیٹھ کر؟ کرسی پر بیٹھ کر نہیں، کہاں بیٹھ کر؟ چٹائی پر بیٹھ کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی حفظ کرنے والے طلباء ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں یہ بچارے سوکھ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں ٹخنے۔ ایک پاؤں پر بیٹھ کر ان کی عادت بن جاتی ہے، مٹی کے ساتھ لگ کر عادت کے اندر، طبیعت کے اندر سادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مولانا عبدالشکور رحمہ اللہ تعالی وزیر مذہبی امور بنے تو چونکہ شروع سے سادہ طبیعت تھی، گھر بھی کچا تھا، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میرے گھر کی کوئی اینٹ دکھا کر جو ہے وہ دکھا دے۔ ان کے گھر کی کوئی اینٹ نہیں تھی، کچا بنا ہوا تھا سارا، کچی دیواریں، کچا فرش، کچا گھر، تو اس کی طبیعت کے اندر سادگی کیسے نہ آتی؟ پہلے دن جب وہ اپنے دفتر کے اندر گئے، انہوں نے اپنے کندھے کی چادر اتار کر زمین پر بچھا کر اپنے گارڈوں کو کہا کہ یہاں آ کر میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ یہ علماء، جب آپ علماء کو آگے لائیں گے، جب علماء کو کامیاب کروائیں گے، اور جو اب وفاقی وزیر مذہبی امور بنا، اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کسی قسم کی کمیشن نہیں لینے دوں گا کسی بھی ادارے کو۔ 60,000 پہلے واپس کیا، 90,000 پھر
واپس کیا تمام حاجیوں کو رقم واپس کی گئی. جس نے ٹرین پر سفر کیا اس کے اتنے بنتے ہیں, جس نے ٹرین کی سہولت نہیں لی اس کے اتنے بنتے ہیں, جس نے خیمہ اس طرح کا لیا اس کے پیسے اتنے بنتے ہیں, جس نے خیمہ اس طرح کا لیا اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں. پوری جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اس کے مطابق حاجیوں کو پیسے واپس کیے گئے. یہ ہے علماء کو آگے لانے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں کہ علماء کیسے ملک کو چلاتے ہیں, ملک کا نام روشن کرتے ہیں. آپ نے 75 سال ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کو حکمران بنایا ہے جو ہر 5 سال کے بعد سبز باغ دکھاتے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا لیتے ہیں اور ہم بیوقوف بن جاتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 اگست پر جھنڈے لگا کر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ملک پاکستان کی خدمت کر دی. اتنی خوشی کی بات ضرور ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کھلا آزانے دے رہے ہیں. اتنی خوشی کی بات ضرور ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اس ملک پاکستان سے ملا کچھ نہیں ہے. جو ایک غریب آدمی کو, ایک متوسط آدمی کو جیسے زندگی گزارنی چاہیے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن کے اندر ہے. ایک ٹینشن ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع, دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع. اس لیے میری آپ حضرات سے التماس ہے اس معیار کو ختم کیا جائے. علماء پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. میں نے انہیں کانوں سے سنا ہے, ایک دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ایک افسر, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ دیوبندیوں نے ابھی تک ملک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور تیرے باپ نے تسلیم کیا ہے. اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ان کی تنخواہیں ہیں 3-3 لاکھ. مراعات وہ الگ سے لیتے ہیں اور جس مولوی پر وہ بکواس کر رہا تھا اس کی تنخواہ 12,000 سے 15,000 تک ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنے کام کے اندر مگن ہوتا ہے اور ملک پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. کہتے ہیں دیوبندیوں نے ابھی تک ملک پاکستان کی سرحدات کو تسلیم ہی نہیں کیا. مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا تھا. مغربی پاکستان میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ مسلسل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ رابطے کے اندر تھا. خطوں کتابت کے ذریعے وہ حضرت تھانوی سے رابطے کے اندر تھا. پاکستان بننے سے پہلے یاد رکھیں. اور ہمارے ایک عالم ہیں, بہت بڑے عالم, حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, وہ ضرور پاکستان کے بننے کی مخالفت کرتے تھے, مدنی طبقہ, لیکن ان کی نیت غلط نہیں تھی. آج جو پاکستان کا حال ہو رہا ہے ان کو یہی خدشہ تھا کہ اگر آپ نے علیحدہ ملک لے لیا اور انگریزوں سے پھر بھی آزادی حاصل نہ کر سکے تو پھر کیا بنے گا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے پاؤں مضبوط کرے, انگریزوں سے الگ ہو کر وہ اپنے پاؤں مضبوط کرے, اپنے آپ کو منوائے, تسلیم کروائے, پھر علیحدہ ملک کی جو ہے وہ بات کریں. بہرحال علماء پاکستان کو بنانے والے بھی ہیں اور انشاءاللہ علماء ہی اس پاکستان کو بچائیں گے. علماء پر اعتماد کر کے علماء کو آگے لانے کی کوشش کی جائے, مذہبی جماعتوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے, مذہبی لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر پہنچایا جائے. میں ایک آخری بات ضرور عرض کرتا ہوں. جنگ کے اندر مولانا معاویہ اعظم طارق, اللہ ان کی عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے, آج کوئی دیوبندی ہے, بریلوی ہے, شیعہ ہے, ان کے گن گا رہا ہے, ان کی
بتاتے ہیں جی جنگ کے اندر سب سے زیادہ کام کس نے کروائے ہیں؟ پوچھنے والا بھی شیعہ، بتانے والا بھی شیعہ. وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اگر جنگ کی تاریخ میں اگر کسی نے کام کروائے ہیں تو وہ معاویہ اعظم طارق ہیں سب سے زیادہ. اور انہوں نے ٹینڈر پاس کیا ایک سڑک کا، ایک روڈ کا، اور اس روڈ پر غلط مٹیریل لگا دیا گیا، ناقص مٹیریل لگا دیا گیا. انہوں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ یہ ساری سڑک کو دوبارہ بنایا جائے اور اپنے خرچے پر بنایا جائے، عوام کا 1 روپیہ بھی میں نہیں دوں گا. اس لیے میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ یہ معیار مت سمجھے ملک پاکستان کے ساتھ محبت کا کہ فلاں نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگایا ہے وہ محب وطن ہو گیا، فلاں نے اپنی گاڑی پر جھنڈا لگا دیا وہ محب وطن ہو گیا، فلاں نے اپنے سینے پر بیج لگا لیا وہ محب وطن ہو گیا. یہ وطن کے ساتھ محبت کی دلیل نہیں ہے. وطن کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ وطن کے ساتھ مخلص کون ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا کون ہے. تو میری آپ حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے، چاہے وہ تحریک لبیک والے ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام والے ہوں، چاہے جس بھی آپ کس کے ساتھ آپ اعتماد کا رشتہ ہے، تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کو آگے لایا جائے، مذہبی طبقے کو آگے لایا جائے، تاکہ ایک مرتبہ ان کو موقع دے کر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میری امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ آپ مذہبی طبقے کو زیادہ سے زیادہ اسمبلیوں کے اندر پہنچائیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.